تو وہ پرسن جو کہ انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر، وہ کام جو اس کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں کرنے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس سے بیک سٹیپ پہ چلا جاتا ہے، اس کو ارج ہی نہیں ہوتی، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری متاثر ہوتی ہیں، مطلب کہ وہ باہر نکلنا چھوڑ دے گا، اگر وہ کوئی جاب کر رہا ہے وہ جاب پہ جانا کم کر دے گا۔ شخص بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، والا شخص بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر اویئرنیس نہیں ہے، جس طرح سے لوگوں کو باقی فزیکل بیماریوں کے حوالے سے بھی اتنی خاص اویئرنیس نہیں ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے نادر مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نادر مظہر پوڈ کاسٹ سیریز۔ پہلے کی طرح ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج جس مہمان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے وہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، پیشہ ور سائیکولوجسٹ ہیں اور کافی تجربہ رکھتی ہیں اپنی فیلڈ میں، اور ابھی حال ہی میں یو اے ای سے ہو کر آئی ہیں، وہاں پر ریسرچ کے سلسلے میں بھی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحت۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ ابھی یو اے ای گئی تھی، سب سے پہلے تو ابھی آپ کا جو ٹور ہے اس کے بارے میں بتائیں، کیسا رہا؟ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، ایک واسٹ ایکسپوجر تھا، ایک نیو آپ یہ کہہ لیں کہ تہذیب سے واقف ہوئے وہاں پر جا کے، وہاں پر ایک گلوبل ولیج کہہ لیں اس کو، ایک گلوبلی وہاں پر انٹریکشن ہوتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ۔ لفظ ہے ڈپریشن، اس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں، بالکل، لیکن آج تک اس کی جو ڈیفینیشن پراپر ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ بیسیکلی یہ ڈپریشن ہے کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ڈپریشن کو اگر ہم عام الفاظ میں ڈسکرائب کریں تو ڈپریشن کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ڈپریشن کو شو کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی پرسن کے اندر۔ اب اگر یہ بات کی جائے کہ یہ شروع کس طرح سے ہو رہا ہے وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، اور اگر ہم یہ پتہ لگانا چاہیں کہ آیا کہ ڈپریشن ہے یا نہیں، آ جاتی ہیں جیسے کہ اداسی، ڈائریکشن کم ہو جانا، یعنی کہ سوشل ایکٹیویٹیز کا کم ہو جانا، اسی طرح سے انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ پرسن جو کہ انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر، وہ کام جو اس کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں کرنے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس سے بیک سٹیپ پہ چلا جاتا ہے، اس کو ارج ہی نہیں ہوتی کوئی نئی کام کرنے کا، یا اولڈ ایکٹیویٹیز اپنی ہابیز ہو گئی یا جو بھی چیزیں ہیں وہ کرنے کا۔ تو یہ مین سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن کو شو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی پرسن کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر فرحت، یہ بتائیے گا کہ اداسی جو ہے چھائی رہتی ہے انسان کے اوپر، جس کو ڈپریشن ہے وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گا یا اداس لگے گا، یا پھر جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ چیز مینشن کی ہے کہ خوش باش نظر آنے والا شخص کبھی بھی اس کو ہم ڈپریشن ڈائگنوز نہیں کریں گے۔ یہ کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں جس کے اوپر جا کے ہم ڈپریشن کو ڈائگنوز کرتے ہیں، کلینیکلی ڈائگنوز ہوتا ہے۔ تو جب ہم کلینیکلی ڈائگنوسس کے اوپر آتے ہیں تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ پرسن کی سوشل لائف، پرسنل لائف، ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر ہے تو وہ لائف، اس کی جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری متاثر ہوتی ہیں، مطلب کہ وہ باہر نکلنا چھوڑ دے گا، اگر وہ کوئی جاب کر رہا ہے وہ جاب پہ جانا کم کر دے گا، اس کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا اپنی جاب کے اندر۔ اسی طرح سے اگر وہ فیملی ٹرمز ہیں اس کے، تو وہ فیملی کے ساتھ اس کا انٹریکشن کم ہو جائے گا، وہی آپ والی بات کہ وہ کمرے میں خود کو بند کر لے گا، وہ ملنا نہیں چاہے گا، باہر نہیں نکلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ہم جب ڈائگنوسٹک کی طرف آتے ہیں تو ڈپریشن کو شو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیسٹ وغیرہ اس میں کلینیکل کیے جاتے ہیں جو ڈپریشن کے ہے، یا ویسے ہی جو ہے آپ اس کی اگر ہسٹری لے لیں پیشنٹ کی، اس سے بھی آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو ہسٹری میں ہم ہسٹری جو لیتے ہیں وہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہم جب تک ہمیں کسی بھی بیماری کا ریزن پتہ نہیں چلے گا، ہم خاندانی بھی اس کا ہوتا ہے کہ ہمارے جین سے ٹرانسفر ہو کر آتا ہے، یا دوسرا ہمارے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اس چیز کے اوپر آپ کا گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے، ڈفرینٹ۔ وہ جب ہم کازز کی طرف جاتے ہیں، کوئی پاسٹ ٹراما ہے،